یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں اعظم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہوں تو ظاہر ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں آیا ہے کہ اس کی ذات خداوندی تو نادیدہ ہے، اس لیے کیسے محبت کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اللہ اپنے نور خاص تھوڑا تھوڑا تمام انبیاء میں ظاہر فرماتا رہا اور کی اطاعت و محبت کا حکم فرماتا رہا۔ آخر میں ہمارے سرکار نبی آخر الزمان حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کی اطاعت کا حکم فرمایا، کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یعنی میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن۔ اگر ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرنا اہل بیت سے سیکھو۔ حضور نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی اکملیت اور نعمت کی اتمامیت فرما دی گئی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کا حکم دلوا رہا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ پارہ 25 سورہ شعراء آیت نمبر 22۔ حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان نہیں آ سکتا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے میرے قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، یعنی اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جس نے مجھ کو طلب کیا پا لیا، اور جس نے مجھ سے محبت اور جس نے مجھ کو طلب کیا پا لیا، اور جس نے مجھ کو پا لیا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی مجھ کو پہچان لیا، اور جس نے مجھ کو پہچان لیا اس نے مجھ سے عشق کیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس کو قتل کر دیا۔
میرا خون بہا اس کا خون بہا میرے ذمے ہے اور میں ہی اس کا خون بہا ہوں. حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، علی کی محبت ایمان ہے. علی کے اور فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. وارث العرش پنجتن پاک حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا، علماء ظاہر کا عجم مذہب ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے اس کو تو کافر کہتے ہیں، اور جو بے دیکھے سجدہ کرے وہ مومن کہلائے، اس کو اندھاپن کہتے ہیں. بلکہ حق یہ ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے وہی مومن ہے. رہا یہ کہ کس کو دیکھا، سو یہ نقطہ ہے بے عنایت مرشد کے غیر ممکن ہے، تصدیق اسی کا نام ہے. بغلتا تھا نار میں اور نور میں، تھا ان الحق بغلتا منصور میں، بولتا ہی احمد مختار تھا، بولتا ہی حیدر کرار تھا. بولتے کو بولتے کی چاہ ہے، بولتے میں دیکھو تو اللہ ہے. بولتا اگر جسم سے جاتا رہا، پھر کسی سے بول کیا ناتا رہا. اہل باطن مشائخ طریقت نے کلمہ توحید کی تعلیم دی ہے. یہ تعلیم سلسلہ در سلسلہ جاری ہے. لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ ہے. اس میں نفی کا کلمہ لا الہ ہے، یعنی میں کچھ نہیں. اور اس میں اسباب کا کلمہ ہے الا اللہ، یعنی سب کچھ اللہ ہے. حضور وارث پاک نے فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے، اور محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اہل سلسلے کو سلسلے کے اذکار و اشغال کی تعلیم دی جاتی ہے. اس سلسلے میں سلسلے اجازت کا دستور ہے. سلوک اس طرح طے ہوتے ہیں: منزل ذکر اس میں ذات اللہ، منزل ذکر درود شریف، منزل ذکر منزل دارالسلام، منزل محبت، منزل تصور شیخ، اور منزل فنا فی شیخ. حضور وارث پاک نے فرمایا ایمان محبت کامل کا نام ہے، اور فرمایا عشق میں ترک ہی ترک ہے، اور فرمایا عاشق وہ ہے جو معشوق پر جان قربان کر دے.
اور فرمایا عشق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے، اور فرمایا جب تک خودبینی ہے پیر سے حجاب رہے گا، اور فرمایا خود پرستی حجاب کو بڑھاتی ہے اور مقصود سے دور کرتی ہے، اور بے خودی حجاب کو اٹھاتی ہے، اور فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے۔ جب تک قطرہ نہیں ملتا ہے، قطرہ رہتا اور جب مل جاتا ہے تو وہی قطرہ دریا ہو جاتا، پھر اسی کو قطرہ نہیں، پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا ہے، اور فرمایا عشق میں کفر اسلام سے غرض نہیں، اور فرما پیر کی صورت میں خدا ملتا ہے۔ اور تفصیل میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھا، چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذات آمد ہم رسول، اور فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے، اور فرمایا جس کے تصور میں مرو گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اور فرمایا جو صورت تمہارے ساتھ یہاں رہے گی وہی مرتے وقت، وہی قبر میں، وہی حشر میں تمہارے ساتھ رہے گی، اور فرمایا جس صورت کا خیال پختہ ہو جائے گا وہی صورت بعد مرگ بھی قائم رہے گی، اور فرمایا فقیر خدا کا عاشق ہوتا ہے، عاشق کو چاہیے وہی کرے جو معشوق کی مرضی ہو، نہ اس سے مانگے اور نہ انکار کرے، اسی کا نام تسلیم و رضا ہے۔ دور حاضرہ میں مسلک تسلیم و رضا کی پابندی اشد ضروری ہے۔ حضور سرکار وارث پاک نے فرمایا عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک قبا، ترک مولا، ترک اور اپنا فریاد۔ اور فرمایا جو نفس کشی کو کہتے ہیں، اور نفس کشی لازم ہے، چنانچہ قرآن پاک میں اس کی تعلیم موجود ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس سے محبت کرتے ہو اس کو ترک کر دو تو بتاؤ محبوب تر شے کیا ہے؟ عرض کیا گیا جان بہت عزیز ہے، ارشاد ہوا بس اوقات انسان جان دینا بھی آسانی سے گوارا کر لیتا ہے، اس لیے مما تحبون سے مراد انسان کی عافیت ہے جو کسی وقت ناپسند نہیں ہوتی ہے۔ بس فقیر کو چاہیے کہ سامان عافیت ترک کر دے اور خیال عافیت کو دل سے نکال دے، اور خدا کی محبت میں خوشی سے تکلیف اٹھائے۔ یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون احرام باندھنے کی نیت کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور لنگوٹ باندھنے کے وقت کی نیت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ان پر عمل
لازمی ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا باوجود اقتدار خدا کے واسطے ایک عضو خاص کو بیکار کر دو اور کام نہ لو، شیطان کو بغل میں دبا کر یاد خدا کرنا بڑا کام ہے۔ از نفس خود سفر کردن بڑی منزل ہے۔ حضور وارث پاک نے اپنے مریدوں کو درجہ سلوک طے کرایا اور اپنے فقیروں کو رموز فقر سے آگاہ کرایا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ آداب مریدی کی پابندی کرے اور فقیر کو چاہیے کہ آداب احرام پوشی کی پابندی کرے۔ آپ نے فرمایا ہم تکیے کو پسند نہیں کرتے، فقیر کو تکیے کی ضرورت نہیں ہے، تکیے اللہ پر ہو تو فقیر ہے۔ ہم نے کبھی تکیے نہیں رکھا۔ طریقہ فقیری میں اول توکل پر پابندی کرنا اشد ضروری ہے۔ حضور سرکار وارث پاک نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور طریقے کو اپنی زبان و سیرت سے